اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پہ چلے گا تو وہ بے حیائی اور بری بات ہی بتائے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاکیزہ نہ ہو سکتا تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ تو عزیزنا محترم، اس آیت طیبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو شیطان کی پیروی سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ تم اپنے اعمال و افعال میں شیطان کے طریقوں پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے طریقوں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا، تو تم اس کے وسوسوں میں نہ پڑو اور بہتان لگانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگاؤ۔ اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ اور حسن عمل کی توفیق دیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ البتہ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرما کر اسے گناہوں کی گندگی سے پاکیزہ فرما دیتا ہے۔ تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو ان آیات میں بھی واضح طور پہ ہمیں بتا دیا کہ شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس تناظر میں کہ جنہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا تو وہ شیطان کے پیروکار بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ سختی فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ماں پہ تہمت کون لگائے گا؟ تو جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلے، جس کی وجہ سے ان سے ایک کام سرزد ہوئے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جب اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیے کے لیے انبیاء کرام نازل فرمائے، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد آیات میں بیان فرمائے کہ یزکیہم، کہ ہمارے نبی علیہ السلام لوگوں کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ تو اصل تزکیہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلسلہ بیعت شروع فرمایا، اور جس کے بھی مقاصد میں سے خاص مقصد امت مسلمہ کا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تو کامل شیوخ جب اپنے مریدین کو بیعت کرتے ہیں تو ان کا تزکیہ نفس کر کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اسی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تزکیہ فرماتا ہے، تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کی صفت کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس کے ضمن میں پھر وہ کامل شیوخ جو اپنے مریدوں کا تزکیہ کرتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے
کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو عزیزان محترم، ان آیت طیبہ میں ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اور مسلمانوں کو عمومی طور پر نصیحت بھی کی گئی، اور خاص طور پر فرمایا کہ تم میں جو دین میں فضیلت اور منزلت والے ہیں، بلند مرتبہ والے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا، گنجائش عطا فرمائی، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنے مال سے نہیں دیں گے، اور ان فضیلت والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ سورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ مستح آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خالہ زاد بھائی تھے، خالہ کے بیٹے تھے، اور غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بھی ان لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے جنہوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگایا تھا۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات علم میں آئی تو آپ کو ظاہر سی بات ہے، آپ کا غضب میں آنا فطری بات تھا کہ آپ اس کے گھر کا پورا خرچہ اٹھاتے تھے، آپ اس پہ شروع سے احسان کرتے تھے، لیکن اس موقع پر وہی ان دشمنوں کے ساتھ شامل ہو گئے، منافقین کے ساتھ، اور انہوں نے ام المومنین پہ الزام لگایا، اس بات کو پھیلایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی اور یہاں پر حکم دیا کہ مسلمان جو ہے ان کی امداد کو بند نہ کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت طیبہ سنی اور تو آپ نے کہا کہ بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، اور میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے جاری کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت تھی، اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اب یہاں سے چند ایک باتیں یعنی قابل غور ہیں جو ہمارے سامنے کھل کے سامنے آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اگر کسی بات پہ کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے، مگر دیکھے کہ اس کے غیر میں بہتری ہے، تو اپنی قسم کو توڑ دے، اس کو کفارہ دے دے اور وہ اچھا کام کر لے جو کہ کرنا چاہیے۔ پھر دوسری اہم بات یہ کہ اس آیت طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفضل فرمایا کہ فضیلت والے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت جو ہے قرآن کی دیگر آیات سے اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق الحمدللہ جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر ہمارے ائمہ نے بیان فرمایا کہ اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت انسانوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترتیب ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ پھر ان آیت طیبہ میں غور کرنے سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو فحش کاموں سے بچنا چاہیے، فحش کاموں کو پھیلانے سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ارشاد فرمایا کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو بیان فرمایا اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم بھی دیا۔